بعض لوگوں کو غسل خانے میں پیشاب کرنے کی عادت ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. وسوسے کی بیماری کا مطلب کیا کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد دل میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا کی، اتحیات پڑھا کہ نہیں پڑھا کی، میں درود پڑھا کہ نہیں پڑھا کی، ضمسورت پڑھا کہ نہیں پڑھا کی، مسجد کے اندر داخل ہوا میں اعتکاف کی، خواہ وسوسہ اور بھلاٹ کی بیماری پیدا ہوتی ہے. کہ جن غسل خانوں کے اندر اٹیچ باتھ روم ہے تو وہاں غسل کیا جا سکتا ہے. خدا نہ کرے ایک آدمی سفر میں گیا، لاڈجنگ کے اندر اس نے جو ہے کمرہ لیا اور بیت الخلاء بہت دور تھا، استنجا خانہ بہت دور تھا، بھول کر غسل کرنے چلا گیا تو جہاں پر پانی جانے کی جگہ ہے وہاں پر وہ پیشاب کر کر اچھی طریقے سے پانی بہا دیتا ہے تو کوئی ناجائز کام نہیں ہے. لیکن پیشاب کرنے کی جگہ پیشاب کرنا چاہیے، غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اگر مجبوری ہے کہ بغیر جو ہے پیشاب کرے چلا گیا اور ٹھنڈا پانی نہاتے ہوئے اسے استنجا کی ضرورت ہو گئی تو ایسا کرے کہ وہ پانی کے چھینٹے اور پیشاب کے چھینٹے جسم پر نہ لگے، اس طہارت کے خیال کے ساتھ وہ پیشاب کر سکتا ہے. بعض لوگ دانت ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو ایک کھمبی لگائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کھمبی کا لگانا درست ہے، اور اگر لگائی جائے تو وضو میں غسل میں اس کا کیا حکم ہے. دانت کو درست کرنے کے لیے تار کو لگایا جا سکتا ہے اور وضو میں غسل میں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں. اس کے رہتے ہوئے یا اس ٹانگ کو اتنا تیز دانتوں سے لگایا گیا ہے کہ ٹانگ کے اندرونی حصے میں پانی نہیں بھی پہنچ رہا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا. بھائی رشوت کا لینا تو حرام ہے. میں آپ کا کوئی کام کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ 500 روپے دو، یہ تو حرام ہے. لیکن بعض مرتبہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ رشوت دینا پڑتا ہے. جیسے گیس کا کلیکشن آپ نے لیا، آپ نے راشن کارڈ کا آپ نے آرڈر دیا اور آپ نے اپلیکیشن دیا، انسپیکشن کرنے کے لیے راشن کارڈ والے فوڈ ڈپارٹمنٹ والے ہمارے گھر میں آئے. ہم نے صحیح لکھایا کہ ایک مرد ایک بیوی ایک لڑکا ایک لڑکی، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم کو صحیح بتانے کے لیے 200 روپے دینے پڑیں گے. یہ تو مجبوری ہے. اگر ہم اس کو 200 روپے نہ دیں تو وہ ریجیکٹ کر دے گا اور کہے گا کہ اس کا ایڈریس جھوٹا ہے اور اس کے اندر گھر کے اندر بچے زیادہ ہیں اور فیملی زیادہ، الٹی سیدھی بات کر دے گا. اپنی بات کو صحیح چیز کو صحیح بتانے کے لیے بصورت مجبوری رشوت دی جا سکتی ہے، لیکن لینا تو ہر حالت لینا اختیار میں ہے لیکن دینا اختیار میں نہیں ہے. پاسپورٹ والا آیا انکوائری کرنے کے لیے، پولیس والا، معلوم کہ یہی مولانا صاحب ہیں، یہی تفسیر کرنے والے ہیں، یہی امام صاحب ہیں، یہ بنگلور میں پیدا ہوئے، ان کے پاس اسکول کی سرٹیفکیٹ، پھر بھی کہتا ہے 500 دو. اب نہ دو اس میں الٹا سیدھا لکھتا ہے تو چلو دے کر مرو. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایسی مجبوری کا جو پیسہ دیا جاتا ہے تو بینک میں جو انٹرسٹ آتا ہے نا ہم کو، وہ انٹرسٹ نکال کر رکھو. ایسی غلط جگہ پر وہ انٹرسٹ لگا دو. گندا پانی نالی میں ڈال دو، پیشاب پاخانے کو نالی میں ڈال دو، انٹرسٹ بھی گندا، یہ مانگ رہا یہ بھی گندا، تو الخبیثات للخبیثین، گندی چیز گندے پر لگا دو. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استنجے مبارک تھا، بیت الخلاء تھا، یہ فضائل اعمال وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی نے خون پی لیا، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک لکڑی کے برتن کے اندر پیشاب رکھا ہوا تھا، اس کو پی لیا. تو اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ پیشاب اور خون چاہے نبی کا ہو یا غیر نبی کا ہو یہ تو حرام ہے. اس کو قرآن نے کہا کہ پیشاب نجیس ہے اور خون ناپاک ہے، لیکن ان کے پینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ منع نہیں کیا. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ دیا تھا کہ استنجا جب آپ کا نکلتا تھا تو نکلتے وقت استنجا ہوتا اور نکلنے کے بعد وہ دوسری چیز بدل جاتی تھی. چنانچہ وہ صحابی کو پوچھا گیا کہ آپ کو استنجے کی بدبو محسوس نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کیا بدبو؟ یہ تو گلاب اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، اور جب چیز بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے. شراب حرام ہے، لیکن شراب کے اندر کیمیکل ڈال کر اس کے نشے کو ختم کر کر ہم اس کو سرکہ بنا لیتے ہیں، اچار میں ڈالنے کا کیمیکل بنا لیتے ہیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے. اچھا، ایک صاحب نے پوچھا ہے
کہ میری کمائی کے اندر بہت تنگی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے اندر زندگی میں خیر۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں۔ اور ہمارے بزرگان دین نے، اور بالخصوص حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوا کے اندر ایک عمل لکھا ہے کہ فجر کی سنت اور فجر کی فرض کے درمیان 11 مرتبہ درود پڑھیں۔ 11 مرتبہ جو بھی درود ہو، نماز کا درود ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا کوئی بھی درود 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ کی میم کو اور الحمدللہ کی الف کو ملا کر سورہ فاتحہ کو 40 پر 1 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود، 40 پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ ماں بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس توڑ دیا، الحمدللہ پڑھا، ایسا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد توڑ دیجئے سانس، بسم اللہ الحمدللہ کو جوائن کر کر پڑھنا، 40 پر 1 مرتبہ پڑھیں اور 40 دن تک یہ عمل کریں، اور اگر چاہیں ساری زندگی اس کو باقی رکھیں۔ ہر حاجت، بچے کو امتحان میں کامیابی، انٹرویو میں کامیابی، بچی کا رشتہ یا روزی میں خیر و برکت، ہر عمل کے لیے، ہر قضائے حاجت کے لیے عمل مجرب ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ پہلے 11 مرتبہ درود، بعد میں 11 مرتبہ درود۔ بعض مسجدوں کے اندر نمازوں کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء یا عصر یا مغرب کے بعد مقتدیوں کو رکھ کر سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے۔ اگر غیر ضروری سمجھ کر، یہ نہیں کہ بھئی یہ نماز کا ایک حصہ ہے، بلکہ آج کل امت پر حالات خراب ہیں، امت امتحان میں گزر رہی ہے، سورہ یاسین 1 مرتبہ کو یہ پڑھتا ہے 10 کلام پاک کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ تو کسی کو جبر نہیں کیا، اے سیٹ صاحب کیوں جا رہی، یجمان کیوں جا رہی، اے فلاں صاحب بیٹھو، بغیر جبر کرے جو لوگ مل گئے، مل کر کہا کہ لو بھئی یاسین ہے، اس کو پڑھ لو، 1 مرتبہ پڑھ لیا، اور پڑھ لینے کے بعد دعا کی، اے اللہ بنگلور کے اندر مسلمانوں پر حالات بڑے گمبھیر ہیں، ہندوستان کا مسلمان بڑے نازک حالت سے گزر رہا ہے، ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اور جو پڑھا ہے اے اللہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دے، ہمارے فلاں بزرگ کو پہنچا دے، حضرت پیران پیر کو پہنچا دے، یہ کر سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں، لیکن ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ احمد رضا کے نام کے سامنے رضی اللہ عنہ کیوں لگاتے ہیں؟ محمد الیاس صاحب ہمارے نبی نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ دعوت تبلیغ کا کام شروع کرے۔ قرآن میں ذالکہ کا معنی کیوں ایک جگہ ہے اور کئی جگہ کیا کیا گیا ہے؟ رضوی کے امام نے ایسا کیوں کہا تھا کہ محمد اشرف علی تھانوی نبی سے محبت نہیں کرتے؟ یہ سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے اور آنے والے سوالات کا جواب اگلی جمعرات کو دیں گے۔ آپ جانتے ہیں حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کائنات کے عالم کے قطب عالم سمجھے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان دین آپ کے قدموں پر اپنا سر گویا رکھتے ہیں، عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ حضرت کی بعض کتابیں ایک صاحب فروخت کے لیے لائے ہیں، آپ ان کو حاصل کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ گھر کے اندر دینی ماحول بنے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔